اور میں زیادہ دیر حائل نہیں رہوں گا آپ لوگوں کے، اور جناب لندن سے تشریف لائے ہوئے ہمارے مہمان خصوصی آج کے ادبی شخصیت، اور ان کے بارے میں کچھ باتیں بہت ضروری ہیں۔ ایک تو ان کا تعلق پاکستان کی اس گھرانے میں ان کی پیدائش ہے کہ ان کے والد جناب علی ہمدانی صاحب نے 14 اگست کو یہ اعلان کیا ریڈیو پاکستان پہ، یہ ریڈیو پاکستان ہے، یہ ان کے گھر کو یہ جو شرف ہے نصیب ہوا، یہ ان کے صاحبزادے ہیں۔ اور جب پاکستان میں ٹی وی انٹروڈیوس ہوا تو ان کی شریک حیات اور ایک خوبصورت شخصیت میں کہوں گا، ہماری بھابھی صاحبہ جو ہے وہ پہلی نیوز کاسٹر تھیں جن کو بہت شہرت ملی، اور ماشاءاللہ آج بھی ان کی شہرت کے چرچے ہیں، مہاپارا صفدر، جنہوں نے پاکستان ٹی وی میں بہت عرصہ تک جو ہے وہ نیوز ریڈر رہیں، اور اس کے بعد بی بی سی میں، اور ہمدانی صاحب بی بی سی کے حوالے سے، پاکستان براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے ان کی اپنی ایک شخصیت ہے، ایک اپنا نام ہے۔ انہوں نے جاپان میں بھی 4 سال جو ہے وہ بی بی سی کے حوالے سے صاحب تھے نا سب بھائی جی، پاکستان براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے، اور انہوں نے وہاں ڈپلومیٹس جو تھے، جو سفارتکار تھے، ان کو انہوں نے وہاں اردو جو ہے وہ بھی سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان اور عزت مآب سفیر مملکت ایران، سامعین محترم، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کرم تیرا کہ بے جوہر نہیں میں، غلام تغرل و سنجر نہیں میں، جہاں بینی میری فطرت ہے لیکن کسی جمشید کا ساغر نہیں میں سنت محمدی اور سنت علوی کے تحت سب سے پہلے ممنون احسان ہوں اقبال اکیڈمی اسکینڈینیویا کے روح رواں، ہمارے لیے مشعل راہ اور صحیح معنوں میں عاشق اقبال اور اقبال شناس جناب غلام صابر، اور برادر عزیز عابد علی عابد اور ان کی تنظیم کے تمام ارکان کا کہ انہوں نے مجھ جیسے ایک طالب علم کو دوسری مرتبہ آپ اہل علم اور عشاق اقبال کے درمیان مدعو کیا، اور یہ عزت دی کہ میں اقبال لاہوری اور نوجوان کے حوالے سے اپنی فکر آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچا سکوں۔ مجھے اس اعتراف میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی کہ اول تو میں کسی رخ سے بھی ماہر اقبال نہیں، اور دوسرے اسی مناسبت سے اقبال پر سند بھی نہیں۔ ہاں، فخر اس بات کا ہے کہ اس ناشناسائی کے دور میں اور اس عہد بے بصر میں اقبال شناس اور عشاق اقبال میں سے ایک ضرور ہوں۔ قبل ازیں 2007 اپریل میں یہ طالب علم ایسے ہی یوم اقبال کے حوالے سے آپ کے درمیان موجود تھا۔ میرے لیے وجہ افتخار یہ بھی رہی کہ زندگی کے نشیب و فراز میں جب کبھی نا امیدی جذبوں کی تازگی پر غالب آنے لگی تو اقبال کے اشعار نے ہی نئی فکر، سوچ اور عزم عطا کیا۔ میری نوائے شوق سے شور حریم ذات میں، غلغلہ ہائے العما بتکدائے صفات میں، حور و فرشتہ ہیں اسیر میرے تخیلات میں، اور میری نگاہ سے خلل تیری تجلیات میں۔
گرچہ ہے میری جستجو دیر و حرم کی نقش بند، میری فغاں سے رست خیز کعبہ و سومنات میں۔ میں اپنے اس اعزاز کو حاصل حیات سمجھتا ہوں کہ اقبال کے روحانی پیشوا نفس رسول، زوج بطول، مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن علی ابی طالب کے در پر پلکوں سے جاروب کشی اور ان کی اہل بیت کی مدحت نویسی اور مرثیہ نگاری نے مجھ جیسے طالب علم کو اتنی عزت دی کہ میں آج آپ کے درمیان کھڑا ہوں۔ مسلم اول شہ مرداں علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، از ولای دود مانش زنده ام، در جهان مثل گهر تابنده ام، از رخ او فال پیغمبر گرفت، ملت حق از سپوهش فرق گرفت، مرسل حق کرد دعا مشبوط رب، حق ید اللہ خان در ام الکتاب۔ حاضرین محترم، 21 اپریل عاشق علی و آل علی علامہ اقبال کا یوم وفات ہے، اور اسی مناسبت سے آج کی یہ محفل سجی ہے، اور میرے خاندان کی یہ عزت کہ 21 اپریل ہی میرے والد مرحوم اور اقبال کے عاشق صادق مرحوم مصطفیٰ علی حمدانی کا بھی یوم وفات ہے۔ میرے والد نے اقبال کے خواب کی تعبیر پاکستان کا قیام کا اعلان 13 اور 14 اگست کی درمیانی رات کو لاہور ریڈیو اسٹیشن سے کرنے کا اعزاز پایا، اور ان کو یہ بھی فخر رہا کہ انہوں نے کچھ عرصہ علامہ اقبال کے ساتھ ان کی لاہور ریلوے روڈ کی قیامگاہ میں ان کے ساتھ گزارا۔ اس کی تفصیل میں نے 2007 میں بیان کی تھی، لیکن گاہے گاہے بعض خواں ان قصہ پارینرا کے مصداق آپ کے اذہان عالیہ میں ایک بار پھر تاریخ کے اس باب کو زندہ کروں کہ علامہ اقبال کے ساتھ والد مرحوم نے اپنی غیر مطبوعہ سوانح حیات ہم سفر میں یوں تحریر کیا ہے: نومبر 1928 میں یروشلم فلسطین میں ہونے والی معتمر عالم اسلامی کی کانفرنس میں علامہ نے بھی شرکت کی، جہاں عراق کے مجتہد شیخ محمد حسین کاشف الخطا نے ایک معرکۃ الآراء خطبہ دیا۔ علامہ اقبال کو یہ خطبہ بے حد پسند آیا، اور وہ واپسی پر اس خطبے کو اپنے ساتھ لائے اور لاہور میں مولانا عبد المجید سالک سے کہا کہ اسے کسی سے اردو میں ترجمہ کروا دے۔ علامہ سالک نے علامہ اقبال کو میرے بارے میں بتایا، اور یوں جس روز مجھے ریلوے روڈ علامہ کی قیامگاہ پر جانا تھا، میں نے لاہور کے ڈبی بازار سے 2 آنے میں ایک سفید ٹوپی خریدی کہ اس زمانے میں ننگے سر بزرگوں کے سامنے جانا سوء ادب تھا۔ مقرر روز میں علامہ کی قیامگاہ پہنچا تو ان کا ملازم اللہ بخش باہر گیٹ پر موجود تھا۔ میں نے اسے علامہ سے ملاقات کا بتایا تو اس نے ایک بار مجھے سر تپا دیکھا، اور پھر جب اندر جا کر واپس آیا تو بولا، اندر چلا جاؤ، سامنے بیٹھے ہوئے نہیں۔ میں جب اندر داخل ہوا تو علامہ کرسی پر نیم دراز حقہ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر فرمانے لگے، کیا تم نوجوان عربی سے اس خطبے کا اردو میں ترجمہ کرو گے؟ میں نے اس بات میں جواب دیا تو علامہ نے فرمایا، ٹھیک ہے، تم یہیں میرے پاس رہو، اس کا ترجمہ کرو، اور یوں اسی ترجمے کے باعث مجھے شاعر باکمال و لازوال کی قربت کا موقع ملا۔ اقبال کو کسی ایک عہد میں پابند نہیں کیا جا سکتا کہ اس کی نظر ہر زمانے پر ہے، اور یہی وصف اسے اپنے تمام ہم اثروں سے ممتاز کرتا ہے۔
اقبال کی شاعری، اس کے فلسفے کو شاید ہمارے اقبال شناسوں اور دانشوروں نے بھی اس گہرائی سے نہیں سمجھا، بلکہ اس کا ظاہری مطالعہ کیا ہے، اور خود ہم نے برسوں سے یوم اقبال کو مزار پر گارڈ کی تبدیلی چند سیمیناروں اور ٹی وی ریڈیو کے مذاکروں تک محدود کر رکھا ہے۔ اگر میں غلط نہیں تو مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ علامہ کی فکر پر بیرونی دنیا میں خاصا کام ہوا ہے، اور ہماری 60 سے اوپر کی نسل در لگ بھگ ہر حکومت اس کوتاہی کی ذمہ دار رہی ہے کہ نئی نسل تک افکار اقبال پہنچ ہی نہیں پائے۔ افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، احوال محبت میں کچھ فرق نہیں ایسا، سوزو تب و تاب اول، سوزو تب و تاب آخر، میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ اقبال نے اپنی فکر کے لگ بھگ ہر پہلو اور ہر گوشے میں نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے، اور مسلم نوجوان کو سرمایہ امت قرار دیا ہے، لیکن اس کی ذہنی خوابیدگی کو نشہ آور گولی کہا ہے۔ آئیے ایک لمحے کے لیے ذرا سین کو بدلتے ہیں۔ ایک چوک پر لوگوں کا ہجوم تھا، ایک آدمی اونچی جگہ پر کھڑا ان سے مخاطب تھا۔ انوری اسے سننے کے لیے نزدیک ہو گیا۔ وہ شخص انوری کے ہی شعر پڑھ رہا تھا، اور لوگ داد و تحسین کے ڈونگرے برسا رہے تھے۔ سنانے والا دم دینے کے لیے رکا تو انوری نے چیخ کر کہا، یہ تو انوری کے اشعار ہیں۔ اس آدمی نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں یہ انوری ہی کے اشعار ہیں، تو تم کیوں سنا رہے ہو؟ میں انوری ہی تو ہوں۔ انوری نے کہا، کمال ہو گیا، شعر چوری ہوتے تو سنا تھا، شاعر چوری ہوتے نہیں سنا۔ بس مجھے کہنے دیجئے کہ مجموعی طور پر علامہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہے۔ اقبال کی فکری شاعری بھی وطن عزیز میں قوالوں کے ہتھے چڑھ گئی، اور ہمارے نوجوانوں کی اکثریت نے اقبال کو انہی قوالوں کے توسط سے پہچانا۔ ریڈیو اور ٹیلی ویژن پر اقبال کے اشعار گائے اور پڑھے جاتے ہیں۔ اقبال کے نام پر بننے والے اداروں کے سربراہ سکرین پر آ کر رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہیں، اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ میرے محسن اور بزرگ سید ضمیر جعفری مرحوم نے ایک کڑوا سچ کہا تھا، بپا ہم سال میں ایک مجلس اقبال کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو کرتے ہیں وہ قوال کرتے ہیں۔ میں نے خود ریڈیو پاکستان لاہور میں ایک معروف قوال کی ریکارڈنگ کرتے ہوئے اسے ٹوکا۔ وہ برابر کہہ رہا تھا کہ خودی کا سر ہے نیواں۔ میں نے کہا بھیا یہ ہے خودی کا سر نہاں۔ کہنے لگا تاڑی عمر کنی؟ میں نے کہا 35 برس۔ کہنے لگا میں 40 سال سے یہی پڑھ رہا ہوں، آپ مجھے آج بتانے آئے۔ ہمارے ہاں کب اس حوالے سے کوئی سنجیدہ گفتگو ہوئی ہے کہ اقبال شناسی کے فقدان کا اصل سبب کیا ہے؟ اقبال نے جس نوجوان کو بار بار مخاطب کیا، آج کا وہی نوجوان اقبال آشنا کیوں نہیں ہے؟ جب لارڈ میکالے نے ایک خاص طبقہ پیدا کرنے کے لیے انگریزی کو ذریعہ تعلیم بنا دیا، یہ طبقہ اس کے الفاظ میں رنگت کے اعتبار سے مقامی لیکن اندر سے انگریز تھا۔ روسی بے وقوف تھے، رسم الخط بدلنے کے چکر میں الجھ گئے۔ انگریز شاطر تھے، انہوں نے اردو کو چھیڑا
نہ فارسی کو. انہوں نے صرف یہ کیا کہ اعلیٰ تعلیم کی اور روزگار کی زبان انگریزی بنا دی. اب کون ہوگا جو فارسی اردو پڑھ کر بے روزگاری کے دریا میں غوطے کھاتا؟ معاش، تہذیب و تمدن تو کیا، اپنے پیاروں کو چھڑوا دیا. چنانچہ 100 سال سے کم عرصے میں 1000 سال پر محیط ادبی اور تہذیبی میراث درسگاہوں، گلیوں، بازاروں، مکانوں اور دالانوں سے منہ موڑ کر مخطوطوں، پرانی لائبریریوں اور عجائب گھروں میں بند ہو کر رہ گئی. آج اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں جا کر پوچھئے بیدل کون تھا، نظیری کہاں سے آیا تھا، رودکی اور قحانی کون تھے، کلیم، عرفی، فیضی اور ابوالفضل کون تھے. آخر کئی سو سال تک ایران سے نقل مکانی کا تانتا کیوں بندھا رہا؟ ہر صاحب کمال بخارا، سمرقند، شیراز، اصفہان، تبریز اور تہران کیوں چھوڑتا تھا اور دہلی کا رخ کیوں کرتا تھا؟ طالب علم تو طالب علم، شاید اساتذہ بھی اس کا جواب نہ دے پائیں. لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی، ڈھونڈ لی قوم نے فلاح کی راہ. یہ ڈرامہ کیا دکھائے گا سین، پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ. ہم وہ امت ہیں جس کے اہل علم اپنے ہی ماضی کے مشاہیر سے بے خبر ہیں. آج کتنے ہی پڑھے لکھے پاکستانیوں کو معلوم ہے کہ غالب کا اصل کارنامہ اس کا فارسی کلام ہے. اردو شاعری تو وہ چھینٹے ہیں جو لکھتے ہوئے ادھر ادھر پڑے ہیں. اور اب اسی سیاق و سباق میں غور کیجئے کہ اقبال کتنا مظلوم ہے. خطاب تو اسے شاعر مشرق کا دیا گیا، حکیم الامت بھی قرار دیا گیا، قومی شاعر بھی کہا گیا، لیکن اس کے 70% کلام کو پڑھا ہی نہیں جاتا، یا پھر پڑھا جا سکتا ہی نہیں. سمجھنا تو دور کی بات ہے. جاوید نامہ، اسرار و رموز، پیام مشرق، مسافر پس جبایت کر اور ارمغان حجاز کا 3/4 حصہ سب فارسی ہیں، اور شاید ہر 10,000 لوگوں میں فارسی جاننے والا ایک مشکل سے ملے. آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا اقبال کا اردو کلام پڑھا جاتا ہے اور سمجھا جاتا ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اردو کا اپنے ہی ملک میں جو حال ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جڑ کے بغیر کوئی درخت کھڑا نہیں رہ سکتا. اردو کی جڑ فارسی ہے. آج جن لوگوں کو اردو جاننے کا دعویٰ ہے ان کی اکثریت فارسی سے نابلد ہے، اور اردو جاننے والے غلط اردو پڑھا رہے ہیں، اور اسی طرح پڑھا رہے ہیں کہ پڑھنے والے اردو کے جوہر سے آشنا ہو ہی نہیں سکتے. لندن کی ذاتی مثال، ٹیلی ویژن سے نشر ہونے والے پروگرام میں اشتہار میں کہا جاتا تھا کہ ترک تمباکو نوشی کے لیے اس نمبر پر منگلوار والے دن رابطہ کیجیے. میں نے کونسل کو ٹیلی فون کیا، میرے سردار دوست وہاں موجود تھے. میں نے کہا قبلہ یا منگل کہیے یا وار کہیے. فرمانے لگے کہ آپ کی سمجھ میں بات آ گئی؟ میں نے کہا جی. کہنے لگا بس ٹھیک ہے. حضور پاکستانیوں کی اکثریت کو اپنے قومی شاعر کے کلام کے انہی حصوں سے آشنائی ہے جو گویوں نے گائے ہیں اور بار بار گائے ہیں. جیسے کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ خود ہی کا سر ہے نیواں. ہاں، اور پھر ہر لہجہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن. اسے بھی ایمان کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، ایک گویے کو منہ من کہتے ہوئے سنا میں نے کہ ہر لہجہ ہے منہ من کی نئی شان نئی آن. یہ حال اردو کا ہے. میں جہاں کہیں جاتا ہوں یہی نوحہ یہی مرثیہ پڑھتا ہوں،
اور جو لکھتا ہوں تو وہ بھی یہی نوحہ اور مرثیہ پڑھتا ہوں. شاید ہماری پروردگار نے ہمیں غلط خاندانوں میں نزول کیا کہ ہماری قلبی جراحت کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے جن اداروں میں کام کیا. میں نے جس بی بی سی کا آپ حوالہ دیتے ہیں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بی بی سی کے لیے عزت ہے کہ میرے جیسا آدمی وہاں ہے، میرے لیے کوئی کمال نہیں کہ میں بی بی سی میں کام کرتا ہوں. میں نے 3 سال پہلے انتظامیہ کو یہ خط لکھ کر استعفیٰ دیا کہ میں اتنے پیسوں میں اپنی اردو خراب نہیں کر سکتا. یہ ان اداروں کی حالت ہے جہاں سے لوگ اردو سیکھا کرتے تھے، لیکن ایک لوٹ جو پوری کی پوری آئی وہ لوٹ آئی. ایک صاحب وہاں ہیں، یہ کہنے لگے کہ ہمدانی صاحب اصل میں یہ جو لوگ انٹرنیٹ پہ ہمارے ہاں کام کر رہے ہیں یہ انگلش میڈیم سے آئے ہیں. تو میں نے کہا برادر محترم کم از کم ان کی انگریزی ہی درست ہو. زبان کے معاملے میں ہم بنیادی طور پر یتیم ہیں. اقبال کی شاعری میں جس نوجوان کو ہم تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ نوجوان اردو کی بجائے ترغیب النقوی بیٹھے ہیں، اردش بولتے ہیں. وہ نوجوان جس کے لیے اقبال نے لکھا تھا وہ اقبال کو پڑھ ہی نہیں سکتا. اور اس پر مزید ظلم یہ ہوا کہ اقبال کو مغربی زبانوں میں ترجمہ نہیں کیا گیا. باشی قریشی نے اس کا ذکر کیا، میں بالکل اتفاق کرتا ہوں ان سے. اگر آپ مجھے پتھر نہ ماریں جس کا میں عادی ہوں کھانے کا، تو حضور فیض اقبال سے بہت بڑا شاعر ہے، فیض انیس سے بھی بہت بڑا شاعر ہے. اس لیے کہ 26-27 زبانوں میں ترجمہ ہوا ہے. ہم نے اقبال کو کہاں ترجمہ کیا ہے؟ ہم تو پنجابی میں 6 چیزیں اقبال کی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم مرحوم نے ترجمہ کی ہیں اپنی زبان میں. بلوچی میں 210 صفحوں کی ایک کتاب ہے جو آرٹس کونسل نے اس وقت شائع کی تھی جب فیض صاحب چیئرمین تھے. اس کے بعد کچھ نہیں ہوا. علامہ اقبال کی ساری امیدیں نوجوانوں سے وابستہ نظر آتی ہیں. ان کے شاہین کا تصور بہت واضح ہے. انہوں نے اپنے بیٹے جاوید کے نام جو نظمیں لکھی، در حقیقت ان میں جوان نسل کے لیے ایک اجتماعی پیغام ہے. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. ہمارے ہاں پچھلے 50 برس میں خاص طور پر دانشوروں، شاعروں اور ادیبوں کی ایک ایسی ناخالص نسل تیار ہوئی ہے جس کا کام فقط غالب، اقبال، میر اور انیس کے کلام میں فاعلات کی اغلاط نکالنا ہے. ایسی 3 کتابیں خود میرے مطالعے میں رہی ہیں جس میں اقبال کی اسی شاعری پر، اور اس لفظ سے مجھے یاد آیا بچوں. انہوں نے کہا جی جس شاعر کو پتہ نہیں کہ بچوں ہوتا ہے یا بچوں ہوتا ہے، یہ وہ آدمی بات کرتا ہے جو شاید اقبال کو عین سے لکھتا ہو، اسے یہ بھی معلوم نہ ہو کہ الف سے لکھتے ہیں. میں اپنے ادارے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. رات عابد کو میں نے بتایا کہ ایک صاحب نے خبر میں لکھا ہوا تھا کہ بم نصب کر دیا گیا، نون سین بے. میں نے میٹنگ میں اسے کہا اگر تمہارا کوئی اپنا حسب نصب ہوتا تو تمہیں علم ہوتا کہ نصب کرنا اور نصب کرنا کیا ہے. جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہی بچوں کو بالوں پر دے. خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے. مجموعی طور پر دیکھا جائے تو علامہ اقبال نوجوان نسل کو جمود کے دور سے نکل کر آگے بڑھنے کے لیے انگیخت کرتے ہیں. علامہ نے اپنے زمانے کے جمود کا غم کرتے ہوئے نوجوان نسل کو تبدیلی اور ارتقاء میں اپنا کردار ادا کرنے کی طرف راغب کیا. افکار جوانوں کی کہ خفی ہوں کہ جلی ہوں، پوشیدہ نہیں مرد کلندر کی نظر سے. معلوم ہے مجھ کو تیرے احوال کہ میں بھی مدت ہوئی گزرا تھا اسی راہ گزر سے. الفاظ کے پیچوں پہ الجھنے نہیں دیتا،
غواص کو مطلب ہے صدق سے کہ گوہر سے، پیدا ہے فقط حلقہ ارباب جنوں میں، وہ عقل کے پا جاتی ہے شعلے کو شرر سے۔ علامہ اقبال کی شاعری میں ہمیں اس بات کا بڑا واضح پیغام ملتا ہے کہ انسان مادی علم کی حدوں سے نکل کر چیزوں کی معنویت اور روحانیت پر غور کرے۔ وہ کہتے ہیں، نہیں تیرا نشے من قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ ہمارے دانشور کہتے ہیں کہ چٹانوں میں نہیں ہوتا، چٹانوں پر ہوتا ہے۔ معاف فرمائیے گا، میں نے کسی کالم میں لکھا تھا کہ ہمارے ہاں دانشور کی اب تعریف یہ ہے کہ وہ دانش کے علاوہ ہر بات کرے۔ جو لوگ مادی مقاصد کے لیے علم حاصل کرتے ہیں وہ کرگس بن کر رہ جاتے ہیں، ان کی ساری ہمتیں بازاری چیزوں کے حصول کے لیے ہوتی ہیں، وہ انہی پر جھپٹتے رہتے ہیں، جبکہ شاہین پست پرواز نہیں ہوتا، اس کی نگاہ میں بڑی تیزی اور بلند پروازی ہوتی ہے۔ علامہ کے نزدیک یہ چیزیں ترقی اور ارتقاء کی علامت ہیں۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، اس لگا لیجئے موت اچھی ہے۔ اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی، جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوہتائی۔ اقبال کا شاہین ایسا رزق قبول نہیں کرتا جس سے پرواز میں کوہتائی آئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسی امیدیں مت لگائیں، ایسی امداد مت قبول کریں جو آپ کی پرواز کو کوہتا کر دے۔ اقبال کا تصور تعلیم ارتقاء پسندانہ اور جامع ہے۔ اقبال کا خودی کا فلسفہ انسان کی شناخت سے جڑا ہوا ہے۔ میں کون ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنے آپ سے یہ سوالات برابر کرتے رہنا چاہیے۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے کہ انسان تخلیق ہوا تو فرشتوں کو اس کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، لیکن ابلیسیت کا مارا شیطان انکار کر گیا۔ جنت کے لیے پیدا ہونے والا انسان جب شیطان ابلیس کی گمراہی کا شکار ہوا تو اپنے مقام سے گر گیا۔ پھر اسے اٹھنے کے لیے اللہ پاک نے توبہ کے مواقع دیے۔ اس نے انسان سے کہا کہ گمراہ کرنے والے عناصر سے ہوشیار رہو، یہ عناصر تمہاری جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، تمہیں ان سے خبردار رہنے کی ضرورت ہے۔ علامہ نے آدم کی کہانی کے پس منظر میں انسان کے مقام کی اہمیت کو بڑی خوبصورتی سے نظم بند کیا۔ اسی کو پہچاننا اور سمجھنا مقام خودی ہے۔ یعنی جب انسان یہ سمجھنے لگے کہ میرا مقام یہ ہے کہ میں مسجود ملائک ہوں، اللہ تعالیٰ نے زمین پر مجھے اپنا خلیفہ مقرر کیا ہے، تو وہ اپنے مقام کی حفاظت کرتا ہے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسماں کے لیے، جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے۔ دنیا میں کوئی دوسرا شاعر ایسا نہیں ہے جس کی فکر نے ایک عظیم الشان ریاست تخلیق کر دی۔ علامہ اقبال کا کلام ہمارے تعلیمی کورسوں میں اگرچہ کسی حد تک محدود ہے، لیکن ایسا مجموعی رنگ نہیں جو ہونا چاہیے۔ ہم پر اقبال کا بہت حق ہے، ہمیں اس حق کو ادا کرنا ہے۔ یہ حق اقبال کی شناخت کے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں اپنی نوجوان نسل تک اقبال کا پیغام پہنچانا ہے۔ اس کے لیے سنجیدگی کے مظاہرے کی ضرورت ہے۔ ہر سطح پر نصاب میں اقبال شناسی کا ایک حصہ شامل کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اپنے مستقبل کو تابناک اور محفوظ بنایا جا سکے۔ اقبال ایک عالمی سرمایہ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم اگر ان سے محروم رہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا پیغام دنیا کی کسی دوسری قوم کے لیے تحرک بخش ثابت نہیں ہوا۔ آج بھی اقبال کا پیغام حرکت و انقلاب کا باعث بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ہمارے ہمسایہ ملک ایران کے انقلاب کو وہاں کی لیڈرشپ علامہ اقبال کی تعلیمات کا نتیجہ قرار دیتی ہے۔ دنیا بھر میں آج بھی علامہ اقبال سے روشنی حاصل کرنے والے لوگ، ممالک اور دانشور موجود ہیں، لیکن پاکستان میں اس حوالے سے صورتحال بہت حد تک مختلف ہے۔ اقبال ایک غلام قوم کے ایسے فرد تھے جسے اعلیٰ تعلیم اور بہترین تخلیقی صلاحیتوں کی بنا پر ملک کے اندر اور باہر ترقی کے تمام مواقع میسر تھے،
لیکن وہ 1908 میں یورپ سے لوٹ آئے. اپنی معاش کے لیے انہیں وکالت کا پیشہ ضرورت کی حد تک اختیار کیا اور اپنی توانائی اور صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں. اقبال نے محسوس کیا کہ مسلمان نوجوان مغربی تہذیب کا لباس سوچے سمجھے پہن چکا ہے اور اپنے اسلاف کے کردار سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے جو اسلام کا سرمایہ ہے. اس تناظر میں اقبال نے نوجوان کو مخاطب کیا. کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا کہ جس کا ہے ٹوٹا ہوا تارا، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سر تارا. تمدن آفرین خلا کے آئینے جہانداری، وہ صحرائے عرب یعنی شتر بانوں کا گہوارہ. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ. تجھے آبا سے اپنے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی کہ تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سے پارا. ہندوستان میں مسلسل ناکامی کے باعث مسلمانوں میں ایک ٹھہراؤ آ گیا. مسلمانوں میں بہترین قائدین موجود تھے لیکن قوم مجتمع نہیں ہو رہی تھی. قیادت نہ ہونے کے باعث قوم حقیقی تہذیبی سیاسی اور معاشی مسائل کا شکار تھی. علامہ نے اپنی شاعری کے ذریعے شکست خوردہ قوم کے تن مردہ میں زندگی کی روح پھونک دی اور نوجوانوں کو عمل پر آمادہ کیا. اقبال کے افکار نے ایک عظیم مملکت کی تاسیس کی جن کی کوششوں سے قائد اعظم کو حصول پاکستان کی جد و جہد پر آمادہ کیا. پاکستان خواب اقبال ہے جس کی تعبیر آج کے نوجوانوں نے کرنی ہے. یقیناً پاکستانی نوجوانوں میں ایک عزم و حوصلہ موجود ہے لیکن انہیں تربیت اور حوصلہ افزائی کی ضرورت ہے. برادر عزیز، عابد نے جو 40 منٹ مجھے دیے تھے اس میں 10 منٹ باقی ہیں، لیکن میرا وعدہ آپ سے کہ میں 9.5 منٹ میں سب کچھ ختم کر دوں گا. مسلم نوجوانوں کو مخاطب کر کے اقبال نے عرفان نفس اور شعور ذات کا درس دیا. بالفاظ دیگر ان کے اندر احساس خودی پیدا کرنے کی کوشش کی. انہی مسلمانوں کے شاندار ماضی آبا و اجداد کی شان و شوکت اور تاریخ اسلامی کی عظمت سے انہیں روشناس کروایا. دور حاضر کے پرآشوب اور عبرت خیز حالات کا دردناک نقشہ کھینچا اور پھر ان کے دل میں احیائے دین و ملت کی تمنا بیدار کر کے انہیں ایک ولولہ تازہ عطا کیا. اقبال نے نوجوانان ملت سے مکالمہ کرتے ہوئے خاصا حکیمانہ انداز اختیار کیا. اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. طائر زیر دام کے نالے تو سن چکے ہو تم، یہ بھی سنو کہ ناقد و طائر دام اور ہے. آتی تھی کوہ سے صدا، راز حیات ہے سکون، کہتا تھا مور ناتواں لطف خرام اور ہے. موت ہے عیش جاوداں ذوق طلب اگر نہ ہو، موت ہے عیش جاوداں ذوق طلب اگر نہ ہو، گردش آدمی ہے اور گردش جام اور ہے. ابتدائی دور کی نظم عبد القادر کے نام بظاہر فرد واحد کے نام سے ہے، لیکن فی الحقیقت اس نظم کے حوالے سے اقبال نے اپنے عزیز دوست شیخ عبد القادر کی معرفت نوجوانوں تک اپنی بات پہنچانے کی کوشش کی ہے. یہ نظم سب سے پہلے مخزن میں شائع ہوئی. زمانوی اعتبار سے یہ پہلی نظم ہے جس میں شاعر کے پرجوش اور ولولہ انگیز خیالات کا اظہار ملتا ہے. شیخ عبد القادر اقبال کے قریبی اور گہرے دوست تھے. ہندوستان کے ادبی حلقوں تک اقبال کا نام اور کلام پہنچانے میں شیخ صاحب کے رسالے مخزن کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. قابل غور بات یہ ہے کہ یہ اقبال کی جوانی کا زمانہ تھا. انہوں نے اپنے ہم مزاج اور ہم عمر شیخ عبد القادر کو ہی خطاب کے لائق سمجھا
مگر ان کے تفسس سے یہ خطاب اس دور کے تمام دردمند اور صاحب احساس نوجوانوں تک پہنچا۔ علامہ نے کوشش کی کہ نوجوان مسلم کے دل میں اس کے حقیقی مقام اور مرتبے کا شعور پیدا کیا جائے۔ تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ ایک ماہر طبیب کی طرح علامہ کا ہاتھ زمانے کی نبض پر ہے اور وہ نئی نسل کے امراض کا بخوبی ادراک رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بے یقینی اور بے اعتمادی تشکیک کا شکار ہے، خودی سے محروم ہے، اس لیے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں، اور چونکہ خود شناس نہیں اس لیے خدا شناسی کی نعمت بھی حاصل نہیں۔ وہ اپنے ماضی کا عرفان رکھتا ہے، نہ اسے اپنے حال کی خبر ہے، نہ مستقبل پر یقین ہے۔ علامہ سمجھتے ہیں کہ بے یقینی نوع انسان کے لیے ایک مہلک مرض ہے، اور جو کہ یقین سے محروم شخص کی حالت غلاموں سے بھی بدتر ہوتی ہے۔ علامہ کہتے ہیں کہ 100 خرابیوں کی ایک خرابی تو یہ ہے کہ مکتب کی تعلیم نے نوجوانوں کی فطرت کو مسخ کر دیا ہے۔ اقبال کہتے ہیں کہ حقیقی علم فقط کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا، اس کے لیے کسی صاحب نظر کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے، کیونکہ یہ تعلیم اسے عقل پرستی اور مادیت اور لادینیت کا اسیر بناتی ہے۔ اقبال جدید دور کی مادیت کو نوجوانان ملت کے لیے بہت بڑا فتنہ سمجھتے ہیں۔ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمنا کو سینوں میں بیدار کر، تیرے آسمانوں کے تاروں کی خیر، زمینوں کے شب زندہ داروں کی خیر، جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے اس کو تو سیار کر۔ سوال یہ ہے کہ یہ اضطراب حضرت علامہ نوجوانوں کو ہی کیوں منتقل کرنا چاہتے ہیں؟ امت مسلمہ کے عمر رسیدہ اور آزمودہ کار اور جہاں دیدہ اصحاب کی بجائے انہوں نے نوجوانوں کا انتخاب کیوں کیا ہے؟ تمدن، تصوف، شریعت کلام، بتان عجم کے پجاری تمام، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت خرافات میں کھو گئی، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب، بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا، وہ صوفی کہ تھا خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا، حمیت میں فرد، عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان ہی راہ کا ڈھیر ہے، شراب کوہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش ملا ساقیا، مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا، میری خاک جگنو بنا کر اڑا، خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر، ہری شاخ ملت تیرے نم سے ہے، نفس اس بدن میں تیرے دم سے ہے، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے،
جوانوں کو سوزے جگر بخش دے، میرا عشق میری نظر بخش دے، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر، بتا مجھ کو اسرار مرگ و حیات کہ تیری نگاہوں میں ہے کائنات، میرے دیدائے تر کی بے خوابیاں، میرے دل کی پوشیدہ بے تابیاں، میرے نالائے نیم شب کا نیاز، میری خلوت و انجمن کا گزار، امنگیں میری آرزوئیں میری، امیدیں میری جستجوئیں میری، میری فطرت آئینہ روزگار، غزالان افکار کا مرغزار، میرا دل میری رزم گاہ حیات، گمانوں کے لشکر یقین کا سوار، یہی کچھ ہے ساقی متاع فقیر، اسی سے فقیری میں ہوں میں امیر، میرے قافلے میں لٹا دے اسے، لٹا دے ٹھکانے لگا دے اسے، دمادم رواں ہے یم زندگی، ہر ایک شائع سے پیدا رمے زندگی، اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلے میں پوشیدہ ہے موج دود، گراں گرج ہے صحبت آب و گل، خوشائی اسے محنت آب و گل، یہ ثابت بھی ہے اور سیار بھی، عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی، یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر، اسی نے تراشا اسیر مگر ہے کہیں بے چگوں بے نظیر، یہ عالم یہ بت خانہ شش جہاد، اسی نے تراشا ہے یہ سومنات، پسند اس کو تکرار کی خو نہیں کہ تو میں نہیں اور میں تو نہیں، منو تو سے ہے انجمن آفرین، مگر عین محفل میں خلوت نشین۔ آپ کی خوبصورت سماعتوں کا شکریہ۔